اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق ضلع مانسہرہ ہزارہ کے گاؤں تربھوڑی سے ہے، تو اسی لیے میری زیادہ باتیں تنولی معاشرے ماحول پر ہوتی ہیں، لہذا میں آپ لوگوں سے، اپنی قوم سے میری التماس ہے کہ آپ اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور ہر انسانیت سے محبت کریں۔ ہمارے خاندان میں کروڑوں پتی لوگ، لاکھوں پتی لوگ، بہت لوگ آباد ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو اور دے۔ آپ سے اپنی دولت کو آپ سنبھال کر رکھیں، آپ سے کوئی بھی نہیں چھینتا ہے، نہ کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی کسی سے بھی نہیں لیتا ہے۔ تو ایسے اگر کسی کو انسان اچھی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یعنی تکبر نہ کرے۔ تو یہ لین دین جو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے بارے میں کافروں کے لیے بھی یہی فیصلہ کرتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو لہٰذا پیسے کے گھمنڈ میں تکبرانہ ذہن رکھ کر کے اپنے رشتوں کو نہ کاٹیں، اپنوں کو نہ بھولیں۔ میں الفن طور پر کہتا ہوں، میری اولاد نہیں ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی قسم کی مجھے کوئی، نہ میرا کوئی بینک بیلنس ہے، نہ میرے ذہن میں کوئی بینک میں پیسے جمع کرنے کا ارادہ ہے، نہ مجھے کسی بڑے بلڈنگ کی ضرورت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اپنا ذاتی گھر ہو، اس کے پاس جہاں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے ہو، اور ٹھنڈا پانی اسے میسر ہو، نیک بیوی ہو، تو اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بات میرے اپنے اوپر بھی فٹ آ رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کبھی اپنے سے اوپر کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے، میں اپنے نیچے والے جو دیکھتا ہوں، اور جو اولاد والے ہیں وہ مجھ سے زیادہ سخت پریشان ہیں۔ میری 63 سال عمر ہو گئی ہے، میرے ساتھ والے جتنا بھی پورے میرے چاچا کے بیٹے ہیں، جو سب ابھی تیسرے پول کو پال رہے ہیں، اپنی اولاد کو پال کے اب تیسرا پول جو ان کی اولاد ہے ان کو سنبھال پال رہے ہیں، ان کے لیے فکر مند ہیں، ان کے لیے پریشان ہیں۔ اب یقین مانو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن جتنے کروڑوں پتی اولاد والے ہیں سب پریشان ہیں۔ سب کو میں نے ایک ایک نام کر کے میں بتا سکتا ہوں، بہت سخت پریشان ہے۔ میرا اپنا سکا بھائی ہے، وہ لاکھوں روپے کا مال لے کے جاتا ہے، گاؤں میں بانٹتا ہے، تربھوڑی میں آٹا، گھی، چینی ساری ہر مہینے میں جا کے بانٹتا ہے۔ اللہ اس کو اور زیادہ دے، بہت بانٹتے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے ایک بیٹے سے سخت پریشان ہے۔ وہ بیٹا اس کی بات نہیں مانتا کسی صورت میں بھی۔ وہ میرا بھائی اس سے اتنا پریشان ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، بہت پریشان ہے۔ تو اسی طرح اور بھی ہمارے خاندان کے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد سے سخت پریشان ہیں، اور وہ کیوں؟ اولاد رشتہ ہی ایسا ہے کہ والدین ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ والدین ماں باپ کو اولاد چھوڑ دیتی ہے، لیکن وہ ماں باپ اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جن لوگوں تک میری یہ بات پہنچتی ہے وہ غور کر لیں کہ کس کس کے گھر میں کہتے ہیں 80% لوگ جو ہے اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ وہ بولتے ہیں اس سے ایسے ہی ٹھیک تھے، اور اس اولاد نہ ہوتی تو ہم صحیح تھے۔ کتنوں نے اپنے ماں باپ کا، وہ اولاد نے پیسہ تباہ برباد کر دیا، کتنوں نے لڑکیوں کے چکروں میں ان کو کہاں تک پہنچا دیا، اور کتنوں نے ایسے کام کیے کہ ماں باپ وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے کر کے میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنے اللہ سے دل لگاؤ، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دولت سے، مال بنانے سے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ دولت میں سکون نہیں ہے، اگر ہو تو ایسے لوگ ہیں ہمارے پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو نام لے لگا اگر بتاؤں تو آپ یقین مانو کہ آپ کہیں گے کہ نہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہوئی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن ان کے پاس بھی اگر جاؤ، اپنی کسی ضرورت پیش کرو ان کے آگے، تو وہ کہیں گے، وہ اپنی ایسی مجبوریاں بیان کر کے آدمی کسی سے مانگ کے ان کو دوں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ آدمی کا دل کرتے ان کے لیے کہیں سے چندہ کر کے ان کے حوالے کریں، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہماری خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیوں، اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو سکون ملتا ہے، دولت سے یا گھروں سے، ان چیزوں سے نہیں ملتا، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اور کتنے ہمارے خاندان میں، ہاں میرا اپنا ایک سکا بھائی چلا گیا، وہ ڈائریکٹر تھا سی ڈی اے میں، اعلیٰ پوسٹ پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیا ہوا تھا، یا چھوڑ کے چلا گیا۔ اسی طرح ہماری ایک بہن تھی مانسہرہ میں، وہ دبئی میں ساری زندگی گزاری ہے، اللہ نے اس کو بہت مال دولت دیا تھا، وہ بھی چلی گئی ہے۔ میں اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو ان دونوں کی جو ہے مثال پیش کرتا ہوں، ان دونوں سے زیادہ ہمارے گاؤں میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا، دونوں چپ کر کے چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کا جو ہے اسباب جو وہ چھوڑ گئے ان کے اپنے خاندان کے غریبوں تک نہیں پہنچا، وہ بھی ادھر ادھر درم برم کر کے چلا گیا۔ وہ جہاں کسی کی مرضی، ابھی لوگ جو خیرات بھی ہے نا جان پہچان والوں کو دیتے ہیں، جہاں کسی کی جب وقفیت ہوتی ہے، ذرا سی کسی سے کٹ پٹ ہو جاتی ہے، وہ اس کا لین دین بند کر دیتا ہے، بالکل بند کر دیتا ہے، بولتے ہیں کیوں نہیں دے رہے، پہلے تو آپ دے رہے، تو یاد کرنا اللہ بھی بند کر دیتا ہے، اللہ تمہارا بند کر دے گا، تم جس کا لین دین بند کرتے ہو اللہ تمہارا بند کر دے گا۔ یہ حصہ ہوتا ہے ہر کسی کا، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ بولتا ہے تم کو تو میں نہیں دیا، پھر تم میری مخلوق کو حصے دار کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ یہ میری بات کو سمجھو
تو یاد کرنا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، ہم ان پہ دل پہ ہی نہیں لگاتے، ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو. تو یاد کرنا یہ چھوٹے چھوٹے نکے نکے دکھ بن کے بن جاتی ہیں مرزانی، یہ مرزیں بن جاتی ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم گناہ ہی نہیں سمجھتے پھر توبہ کیسے کرو گے؟ ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے تو وہ توبہ کہاں سے کرے گا، کیسے کرے گا؟ اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ گناہ کو گناہ سمجھیں، برائی کو برائی سمجھیں، نیکی کو اپنا لیں. نیکی یہاں سے ایک بھی اگر معمولی عقید سی نظر آئے اس کو اپنا لو، نیکی کو کرو. تو اس وجہ سے کر کے تکبر، یہ دولت، سب یہ ادھر ہی رہ جائے گا. یہ یقین مانو اس کی کوئی وقت ویلیو نہیں. 8-10 سال ہوتے ہیں خوشی کے تھوڑے سے بس گزار کے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر لیتا ہے. تو یاد رکھنا یہ اولاد، مال، دولت، اسباب یہ اللہ کی آزمائش ہیں، یہ وقتی طور پہ ہیں. تو اگر ان میں آپ نے دنیا میں دل لگا لیا تو اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کیا فرما رہا ہے؟ جنہوں نے دنیا میں دل لگا لیا، دنیا کا ہم ان کو دنیا میں دے دیں گے، ان کو بتاشا دے دیں گے، دنیا میں خوش رہیں. صاحب تو میں نے لینا ہے، صاحب تو اللہ تعالیٰ نے. یاد کرنا نبی پاک کی حدیث ہے کہ امیروں سے غریب 500 سال مسافت پہلے جنت میں جائے گا. تو اللہ کے پاس کتنا بڑا انصاف ہے. آخرت یعنی نبی کو بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ نبی دنیا سے آخرت بہتر ہے، آخرت میں نے تمہارے لیے وہ چیزیں رکھی ہوں کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے، اور جنت مومنوں کے لیے ہے، اور مومنوں کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ اتنی آسانی سے تمہیں جنت نہیں مل جائے گی، تمہارے اوپر تو اتنی آزمائشیں آئی نہیں ہیں. جنت مومنوں کے لیے بے شک، لیکن اس کے لیے محنت و مشقت کی ضرورت ہے. اصحابہ کرام کتنے کتنے کرب سے گزرے، ہمارے نبی کتنے کتنے کرب سے گزرے. وہ یہی کہتے تھے کہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بننے کے لیے. تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے التماس ہے، سارے کچھ بھی ہوں آپ اپنے دل کو صحیح کر لو تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. نبی نے کہا انسان کے وجود میں گوشت کا لوثڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا انسان بالکل ٹھیک ہو جائے گا. سارے وبال، بدنیتی، بدامنی، بدنظمی، برائی سب یہ دل سے اٹھتی ہے، دل سے اٹھتی ہے. پھر آگے جا کے جو بھی معاملات باقی وجود پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ دل کا معاملہ ہے. تو اپنے دل کو ٹھیک کر لو، سب کو ٹھیک ہو جائے گا. بھلے کسی سے آپ کا دل نہیں لگتا اس کے لیے بھی دعا کرو. میں اپنے مخالفوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کا یاد رکھو. کتنے لوگوں سے میرے اچھے تعلقات تھے، وہ لین دین کرتے تھے، حق بات کی وجہ سے میرے سے وہ ناراض ہوئے، انہوں نے بند کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے اور زیادہ دے. ہمارے کو اللہ ہم نے اس طرح زندگی